ہوئے تھے اور کچھ لوگ انصار مدینہ، کل ملا کے صحیح بخاری میں آتا ہے آلموسٹ تقریباً 313 کے قریب لوگ تھے، اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اللہ کے سامنے پیش کر دی غزوہ بدر کے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معجزانہ طور پر فتح عطا فرمائی، اور یہ اسلام کی پہلی فتح مستقبل میں 17 سال کے اندر بالآخر قادسیہ اور یرموک تک جانے والی تھی۔ اس وقت تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ 17 سال میں تینوں براعظموں میں اسلام کی دعوت پہنچ جائے گی، اس قتال اور جہاد کی برکت سے، جس کا باقاعدہ ایک سمبل کے طور پہ غزوہ بدر کو مانا جاتا ہے۔ اصحاب بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اصحاب بدر جنتی ہیں، چاہے جو مرضی کریں، اتنی بڑی جنت کی بشارت کسی کو نہیں ملی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنے اصحاب میں سب سے افضل کنہیں سمجھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے وہ اصحاب جو بدر میں میرے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم فرشتوں میں بھی، فرشتوں کے بڑے فرشتوں کے بعد سب سے افضل فرشتے وہ مانے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی تھی، جو سورۃ الانفال میں ڈیٹیل سے آئے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر تمہیں میں دے دوں گا۔ ایک ابو سفیان کا لشکر تھا جو کہ شام سے تجارت کرنے کے بعد مکے واپس آ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ مکے والوں نے مسلمانوں کی جدادیں وہاں پہ قبضہ کر لی تھی، اس کے بدلے میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ اب ان کا مال بھی تم لوٹ سکتے ہو بدلے کے طور پہ، قصاص۔ اس لیے مسلمان جو ہیں وہ جب ایک نہتے لشکر کو لوٹنے کے لیے گھر سے نکلے تو ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھا، کوئی کسی کے ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی، وہ لے کے نکلا، تلواروں سے تو نکلے نہیں تھے کیونکہ وہ لشکر تو ایک تجارتی قافلہ تھا جس کے اندر تلواریں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی۔ لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہ تو ہم اب تمہیں جو ہے وہ کہیں اور تمہاری ٹکر کروائیں گے اور حق کا حق ہونا ظاہر کریں گے۔ ابو سفیان کو یہ جب بات پتہ چل گئی کہ اس طرح مسلمان ہمارے لشکر کو لوٹ سکتے ہیں تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا، اور پیرلل میں اس نے ایک قاصد بھجوا دیا مکہ شریف کے تمہارے تجارتی قافلے کو خطرہ ہے، کیونکہ ساری روزی روٹی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ان کی۔ وہ سارے اپنا جو سامان دیتے تھے وہ بیچ کے شام میں، اور اس سے وہ پیسے یا اس کے بارٹر سسٹم تھا اس کے متبادل اور چیزیں لے کے آتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے پوری تیاری کر کے 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس، اسرے سے لیس لے آئے، اور یہاں مسلمان نہاتے تھے۔ اب مسلمانوں کے سامنے آفر تھی، قرآن نے کہا کہ تمہارا تو دل تھا کہ تم تجارتی قافلے کو لوٹتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان 313 نہتے مسلمانوں کو ٹکروانا چاہتا تھا ان 1000 اسلحے سے لیس لوگوں کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے یوم الفرقان، حق اور باطل کی جیت کا جو فرق ہے، جو حق اور باطل کا فیصلہ کر دے کہ حق جو ہے وہ اس کی جیت ہے اور باطل کی شکست ہے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی اتنے گئے گزرے تھے کہ وہ بیچارے ایک تلوار بھی گھر سے نہیں لا سکتے تھے۔ یہ جو ہمارا پریزنٹ کیا جاتا ہے نا کہ وہ شاید کو بہت غریب تھے، وہ پیچھے ریزن یہ تھی کہ وہ جو تلواریں ان کے پاس نہیں تھی، کیونکہ وہ اس نیے سے تو گئے نہیں تھے۔ تو غیبی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے لشکر کو ملیا میٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے شہداء پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان غازیوں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جن کی قربانیوں کا نتیجہ آج اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے، الحمدللہ۔ غزوہ بدر کا اگر ذکر ہو تو مولا علی کا ذکر نہ ہو تو زیادتی والی بات ہے۔ 70 سردار غزوہ بدر میں کافروں کے قتل ہوئے، جس میں سے 24 سردار مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ سیدنا علی کی اسلام کے لیے بہت کنٹریبیوشنز ہیں، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر میری کی ایک ویڈیو کلپس بھی